ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس کانفرنس کا عنوان اور کانفرنس کا موضوع جو یہاں کے جماعتی احباب نے تجویز کیا، وہ ہے تحفظ ختم نبوت. اسی عنوان اور اسی موضوع کو مد نظر رکھ کے میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس آیت کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے. قرآن
قرآن پاک میں کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا شان نزول پس منظر یہ صورت کیوں اتری اور یہ آیت کس واقعہ کے بعد اتری، جب تک یہ بیان نہ کیا جائے تو آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ جو آیت ختم نبوت ہے اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا کے ایک غلام تھے جن کا نام ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی۔ یہ بچے تھے، ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور مکے میں آ کے حضرت زید کو فروخت کر دی۔ یہ حضرت خدیجہ کی ملکیت میں آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا۔ ان کے علاقے کا کوئی آدمی مکے میں آیا، اس نے زید کو پہچان لیا کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے شہر جا کے حضرت زید کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے۔ ان کے والد اور چچا مکے آئے، کئی سال کی جدائی کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پیشکش کی کہ جتنی رقم آپ مانگتے ہیں مانگیں، زید کو آپ آزاد کریں، ہم زید کو اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کوئی رقم نہیں لینا چاہتا، زید سے پوچھ لو، یہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر قیمت کے تمہارے حوالے کروں۔ یوں نہیں سننا کہ میں سنا کے چلا جاؤں آپ سن لیں، ذرا اس کی تہ میں اترنا ہے۔ ایک بیٹا ہے، کئی سالوں سے بچھڑا ہوا ہے، اس کی ماں بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ اچانک اسے باپ لینے کے لیے آگے ہے، اسے تو اڑ کے اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر اور اپنے وطن پہنچ جانا چاہیے تھا،
والد اور چچا بھی مطمئن ہو گئے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ہمارے ساتھ کیسے نہیں جائے گا۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا، انہیں جانتے ہو کہ ہاں یہ میرے بابا ہیں، اور انہیں بھی جانتے ہو کہ ہاں یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ اور حضرت زید نے یہ جواب دے کر آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا کہ میں اپنے وطن نہیں جانا چاہتا، میں محمد عربی کے پاس ہی رہنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں میرے نبی کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ خون کا رشتہ ہے، باپ ہے، گھر میں ماں تڑپ رہی ہے، اور حضرت زید ترجیح دیتے ہیں میرے نبی کو۔ میرے نبی نے بھی پھر حد کر دی۔ حضرت زید نے جب یہ جملہ کہا نا تو میرے نبی بھی زید کو بیت اللہ میں لے جا کے زید کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اس زمانے میں منہ بولا بیٹا، عربی میں اسے متبنہ کہتے ہیں، پتریلا، یہ بہت رواج تھا عرب میں۔ آپ نے زید کو اپنا بیٹا قرار دے دیا، اور لوگ کہنے لگے زید ابن حارث، زید ابن محمد۔ وہ مشہور ہو گئے کس نام سے؟ زید ابن محمد۔ پھر میرے نبی نے آگے حد کر دی، زید کی شادی کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا نا وہ میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے، قریشی اور ہاشمی خاندان کی وہ لڑکی ہے، اور ادھر زید ایک غلام ہے جسے آزاد کر دیا گیا ہے، نہ اس کا حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ برادری ہے، اور ادھر حضرت سیدہ زینب وہ ہاشمی خاندان کی، قریشی خاندان کی، میرے نبی کی سکی پھوپھی زاد بہن ہے۔ میرے نبی نے پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کیا، حضرت زینب کی شادی ہو گئی حضرت زید سے۔ دلوں کا جوڑنے والا اللہ ہے، دل جڑے نہیں، میاں بیوی کے درمیان مطابقت پیدا نہیں ہوئی، شاید یہ بات بھی ہو کہ میں ہاشمی خاندان کی لڑکی ہوں اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، تو بنی نہیں میاں بیوی کی۔ اور حضرت زید بار بار آ کے میرے نبی سے کہتے ہیں کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور میرے نبی حضرت زید کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کام نہ کرو۔ آپ کے دل میں آیا کہ زینب پہلے رنجیدہ ہے کہ میری شادی ایک آزاد شدہ غلام سے ہوئی، پھر طلاق کا داغ بھی زینب پہ لگ جائے تو زینب کے دل پہ کیا بیتے گی۔ یہ آپ حضرت زید کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کام نہ کرو، زینب کو اپنے گھر میں رکھو۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا ہے، اب آپ نے بات کو توجہ سے سننا ہے، پھر میرے نبی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو پھر زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں خود زینب سے نکاح کر کے اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں۔ یہ میرے نبی کے دل میں یہ بات آتی کہ اگر زید طلاق دے تو پھر میں نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے مقدس زمرے میں شامل کروا دوں۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا تھا کہ زید تو میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا،
وراثت میں شریک ہوتا، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سسر پر ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی حرام ہے، بہو نوویں انجی اور حرام، کسی مرحلے پر وہ سسر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، سسر بہو سے کسی حالت میں بھی شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ جس طرح سکی بیٹی کے ساتھ کسی مرحلے پر نکاح نہیں ہوتا، بہو کے ساتھ نو نال نکاح نہیں ہوتا۔ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا بھی حقیقی صلبی بیٹوں کی طرح ہوتا تھا۔ میرے نبی کے دل میں آتا، اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا نا تو پھر یہ کوہرام مچ جائے گا، یہ زہریلا پروپیگنڈا ہو جائے گا۔ ویکھو جی، اپنی نو نال نکاح کر لیا، جگہ جگہ لوگ باتیں کریں گے، منافق بھی کریں گے، یہودی بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کئی مومنوں کے دل میں بھی بات آئے کہ یہ پروپیگنڈے کا موقع کیوں دیا گیا، کوئی عورتوں کی کمی تو نہیں تھی۔ یہ چیز میرے نبی کے دل میں آتی تھی کہ نکاح تو زینب سے کر لوں، لیکن پروپیگنڈا بڑا زہریلا ہوگا کہ نو نال شادی کر لئیے۔ قرآن پاک بولا، اور قرآن نے سورۃ احزاب میں کہا، میرے پیارے پیغمبر، ہم نے زینب کے ساتھ تیرا نکاح عرش پہ کر دیا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا۔ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بری رسم عرب میں رائج ہو گئی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، وراثت میں حصے دار بنتا ہے، اس کی بیوی سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے اور آپ کے ذریعے توڑنا ہے۔ میرے نبی نے نکاح کر لیا حضرت زینب سے، طوفان مچ گیا مدینے میں۔ کیا منافق، کیا یہودی، کچھ مسلمان بھی متاثر ہوئے کہ زید تو آپ کا بیٹا تھا، تو بیٹے کی بیوی سے آپ نے کیسے نکاح کر لیا، بہو اور نو نال کنیے نکاح کر لیا۔ یہ جب پروپیگنڈا مدینے میں چاروں طرف پھیلانا اور ہر طرف یہ آوازیں آنے لگی، اس وقت آیت ختم نبوت اتری اور اللہ نے کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی آپ کا بیٹا مرد نہیں ہے۔ میں آیت کی دو تفسیریں کرنا چاہتا ہوں، ایک تفسیر کروں گا جو عام مفسرین کرتے ہیں، اور ایک تفسیر کروں گا جو مولانا حسین علی کرتے ہیں۔ دونوں میں ذرا فرق بھی آپ دیکھیں۔ پہلے میں عام مفسرین کی تفسیر بیان کر دیتا ہوں، پھر حضرت صاحب کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد مرد کی حد تک نہیں پہنچی، تو مشرکین دل میں خوش ہوئے کہ اب تو رب نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں بچا، اور نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، بس اس نبی کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مشرکین کے ذہن میں یہ آیا، اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ ولیکن رسول اللہ۔ پھر مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول آتے رہے،
چلے گئے آئے چلے گئے آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا، چلا جائے گا تو نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر ہم نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ وخاتم النبیین، نبوت کا اختتام کر دیا ہے ان کی ہستی۔ یہ عام مفسرین مانا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی کوئی دلچسپی ہوئے تو میں مولانا حسین علی دا مانا سنا دوں۔ آیت کی تفسیر تو میں نے آپ کو سارا پس منظر شان نزول آج بیان کر دیا۔ آپ بھی پہلے سوچتے ہوں گے یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اس کا کیا تعلق تھا کہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ میں نے آج آپ کو سمجھا دیا یہ اللہ نے کیوں کہا کہ زید ابن حارثہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ مولانا حسین علی ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تمہاری یہ رسم کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا صلبی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، وراثت میں حصے دار بنتا ہے، اس کی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہاری یہ رسم ہے تمہاری، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ زینب کے ساتھ میرے نبی نے اس لیے نکاح کیا ہے کہ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں، ولیکن رسول اللہ، میرا نبی اللہ کا رسول ہے اور رسولاں دا کم ہوندا رسماں نو توڑنا، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کا کام ہوتا ہے رسموں کو توڑنا۔ مولا بڑا اوکھا کام میں کیوں بھئی ہڈالیا لے ہو، رسمہ توڑنیاں سوکھا کم، بولو تو کیا نمازی کیا بے نمازی، کیا عالم کیا جاہل، کیا تبلیغی کیا غیر تبلیغی، شادی دیاں رسماں تروڑو ترکڑے ہو، تروڑو، ذرا جرت کرو جرت، جتنے نمازی ہو بزرگ ہو جرت کرو، میں ڈھول نہیں بجن دینا، گانا نہیں، گھر والے آکھنا تو ونج نہ مسیت، اے ساڈا پتر کوئی روز پر نہیں منا، پتہ بھی نہ لگے بھئی شادی ہے کہ جنازہ، تو جانا مسجد میں، مانتا ہے کوئی؟ رسم توڑنی آسان ہوتی ہے؟ توڑے تو صحیح ذرا رسموں کو، رسم و رواج جو برادری کے ہیں، مرنے پرنے پر جو آپ نے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، توڑے نہ ذرا اس کو۔ یہ ساری رسمیں آپ نے ڈالی ہیں اپنے گلے میں، عمل نہ میرا ہونا ہے نہ آپ کا ہونا ہے، نہ علماء نہ غیر علماء، نہ نمازی نہ بے نمازی، عمل کسی نے بھی نہیں کرنا، اتنا ہم جکڑے گئے رسموں میں۔ منگنی کا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ میں پہلے منگنی کرو، آپ منگنی پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ شادی جتنا خرچہ تو آپ منگنی پہ کر دیتے۔ مہندی کے جلوس کا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ نہیں ہے۔ ہن تسی حیران ہو گئے، تواڈے خلاف گل آئی تے بالکل چپ کر گئے ہو۔ برات دا کوئی تصور ہے اسلام وچ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی دولہا برات لے کے آئے، 300 بندے لے کے آئے، اے برات نہیں، اے لڑکی والے تے حملہ، 300 بندے لے کے آنے سن، کھانا بھی کھوا، دھی بھی دے، سونا چاندی بھی دے، بسترے بھی دے، جانور بھی دے، تے نال انہاں دے قلعے تے زنجیر بھی دے، چولہا بھی دے، فریج بھی دے۔ اسی لیے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بندہ سر پہ تھپڑ مارتا ہے، اس کل جوان ہونا، لکھاں روپے اس تے لانے پہ جانے، پھر پتہ نہیں پھر بھی اس کا نصیب بنے یا نہ بنے، کدھر اجڑ کے پھر میرے گھر نہ آ جائے۔ اس لیے لڑکی کی پیدائش کو ہمارے ہاں مذموم سمجھا جاتا ہے، ورنہ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ سب کا تجربہ ہے، بیٹے اتنے وفادار نہیں ہوتے جتنی بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں۔ لیکن بیٹوں کی پیدائش پہ آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش پر آپ کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ سب اس میں شامل ہیں، میں اپنے آپ کو بری نہیں کر رہا ہوں،
یہ علماء سب شامل ہیں، ورنہ تواڈے چاچے دا پتر ہوئے، مامے دا پتر ہوئے، پھپھی دا پتر ہوئے، ایک دھی جمی، دوئی، تری، چوتھی، پنجویں، جداں پنجویں جمی تے ونج کے آکھیا ہے مبارک ہوئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے، پانچویں بیٹی پہ کہتے اللہ دی مرضی بھائی، پنجویں دھی تیرے گھر جم پئی۔ یہ تو مشرکین مکہ کا وتیرہ اور طریقہ قرآن نے بیان کی ہے۔ رسموں نے ہمیں تباہ کیا نا، یہ بارات والی رسم، یہ جہیز والی رسم، جہیز کا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ کتنے لوگ ہیں میں آپ سارے جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ بولو، باپ مر گیا تو بھائی حصہ دے بیٹی کو، بہن اپنی کو، کتنے ہیں؟ جو چیز ان کا حق ہے شریعت انہیں دیتی ہے، وہ وراثت میں اپنے باپ ماں کے وارثوں میں وہ شامل ہے، وہ بیٹی وہ نہیں دینا۔ 8-10 لاکھ کا جہیز دے کے اسے فارغ کر دے۔ اگر 3 کروڑ باپ نے چھوڑا ہے نا، 3 کروڑ یا 3 کلے چھوڑے نا، 3 کلے، اور ایک بیٹا چھوڑا ہے، ایک بیٹی چھوڑی ہے، 2 کلے پتر نو لبھڑن تے 1 کلا جی 2 کروڑ بیٹے کو ملنے ہیں، 1 کروڑ بیٹی کو۔ یا ہمارے نوجوان اور سارے کہتے ہیں اسی بخشوا لیا جی، کیڑی شے بخشوائی ہے؟ کیڑی شے انہوں نے ہاتھ دیتی ہے جڑی بخشوائی ہے؟ پہلے دے نا ان کے ہاتھ میں، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے بخشتی ہیں۔ یہ ساری رسمیں، جہیز والی ایک رسم ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جہیز فاطمہ، جہیز فاطمہ۔ جہیز فاطمہ کی تفصیل سناؤں گا آپ کو، پتہ ہے آپ کو جہیز فاطمہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہو گئی سیدہ فاطمہ سے، اور میرے آقا نے حضرت علی سے کہا کوئی جیب شے ہے ہی کہ کوئی نہیں، کہ کوئی نہیں۔ یہ ایک زرہ ہے، لوہے کی کڑیاں، جسے مجاہد اپنے لباس کے نیچے پہن لیتے تھے تاکہ تلوار اس پر وار ہو۔ ایک زرہ ہے، فرمایا اس نو بازار وچ ویچ تے جڑے پیسے لبن میں نہ کے دے۔ کون کہہ رہا؟ یہ تسی آنکھوں تے میں موضوع چھوڑ دے ماں، کون کہہ رہا؟ سسر کہہ رہا ہے، کس کو؟ جوائی نو جس نو دھی دیونی ہے، اے ویچ تے جڑے پیسے لبنی ہو من لیا کے دے، فاطمہ دا سامان لینا۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی جہیز فاطمہ میرے نبی نے اپنے گھر سے دیا تھا۔ حضرت علی نکلے ہیں زرہ بیچنے کے لیے، آگے سے مل گئے حضرت عثمان، انہوں نے پوچھے علی بھائی کہاں؟ کہ یار سیدہ فاطمہ سے نسبت طے ہوئی ہے۔ آقا نے کہا زرہ بیچ کے آتے پیسے من لے آ کے دے۔ حضرت عثمان کاروباری آدمی ہیں، تاجر ہے، تاجر، وہ جان دے نے اے زرہ کتنے دی بکڑی ہے، کتنی رقم آنی ہے؟ انہوں نے آکھا علی بھائی بازار میں بھی تو بیچنی ہے، مجھے بیچ دو، آپ لے لیں۔ کہ کس طرح؟ حضرت عثمان نے فرمایا زرہ دیاں کڑیاں گندا چلا جا تے ہر کڑی دے بدلے درہم لیندا چلا جا۔ 480 کڑیاں نکلی، کتنی؟ 480 کڑیاں۔ حضرت عثمان نے زرہ قبضے میں لے لی، 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ حضرت علی جو پلٹے نا تو حضرت عثمان نے فرمایا علی بھائی زرہ میری ہو گئی، پیسے آپ نے لے لیے؟ کہ ہاں۔ فرمایا یہ زرہ بھی میری طرف سے تحفے میں لیتے چلے جائے، جب تک رب کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے مجھے بھی ثواب ملتا ہے۔ اس تو کی سبق ملے؟
جتنے مواحد لوگ یہاں بیٹھے ہو، توحید پرست بیٹھے ہو، کیا سبق ملا؟ کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی، عزت نفس مجروح نہیں کرنی۔ اسے پیسے دیتے ہوئے فوٹو کھنچوائے جائیں، ایک گٹو آٹا دیتے ہوئے فوٹو کھنچوائے جائیں، نہ، حضرت عثمان عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے، وہ میرے نبی کو آ کر دیے، اور میرے نبی نے حضرت عثمان کو دعائیں دیں۔ یہ ساری رسمیں ہیں جنہوں نے ہمیں لپیٹ لیا ہے، شادی کی رسمیں، مہندی کی رسمیں، برات، جہیز، مرنے کی جو رسمیں ہیں، یہ تیجا، ساتہ، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، اللہ کردہ اتنا تا ایک اور بندہ مر جاتا، پھر تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں پھر شروع ہو جاتا۔ یہ سب رسمیں ہیں، میرے نبی کی شریعت میں ان کا کوئی ثبوت ہو، کوئی ثبوت ان کا نہیں ہے۔ رسمیں توڑنی بڑی مشکل ہیں جناب، میرے نبی نے رسم توڑی، چاروں طرف سے طوفان بدتمیزی اٹھا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ رسم میرے نبی نے توڑنی تھی، اس لیے کہ وہ میرا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسول کا کام ہوتا ہے۔ مولا بڑا مشکل کام میں کسی اور کو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں۔ آپ پر ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لہٰذا یہ رسم توڑوانی ہے تو آپ ہی سے توڑوانی۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آئے گی، بھئی یہ مرزائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ اتنی واضح آیت، سورۃ احزاب کی اتنی واضح آیت، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پھر مرزائیوں نے مرزے کو نبی کیوں مان لیا اتنی واضح آیت کے باوجود؟ تو سنیے، مرزے نے خاتم النبیین کے معنی میں تعریف کی، اس نے اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو بتایا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ کیا معنی؟ نبیوں کی مہر۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف عطا کر دیا، اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عزت دے دی، اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ مرتبہ دے دیا، بھئی نبوت علی جیڑی مہر ہے نا وہ آپ دے حوالے کر دیتی، جس تے تسی مہر لا دیو اس مہر نال او کی بن جائے؟ نبی بن جائے۔ چنانچہ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی تو میں نبی بن گیا۔ یہ مرزے نے مانا کیا خاتم النبیین کا، نبیوں کی مہر۔ بیٹا ذرا بیٹھ جائیں، چھوڑ بیٹھ جائیں۔ وہ تو سمجھ آ رہی کہ کوئی مشکل کام چھیڑ بیٹھا، اللہ کرے توڑے پلے کوئی گل پہ جائے ختم نبوت۔ کیا میں نہ کیا مرزے نے؟ نبیوں کی، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ مقام دے دی، نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ کیا بن جائے؟ نبی بن جائے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے، نبیوں والی مہر آپ کے پاس ہے، آپ نے مجھ پہ مہر لگائی، میں نبی بن گیا۔ بندیالوی اس کے دو جواب دینا چاہتا ہے، ایک جواب الزامی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ الزامی جواب قبرستان میں نہیں دینا چاہتا، تے من لگتا بھی تو سارے قبرستان وچ بیٹھے، تے قبرستان وچ میں تقریر کرن دا عادی نہیں، تھوڑا جہا ثبوت دیو اپنے جاگن تے میں گل کراں، باہر والے بھی تھوڑا سا بولے، باہر والے بھی تھوڑا سا بولیں۔ میں مرزے کے اس معنی کی تردید کرنے لگا ہوں، اس نو پلے بن لو۔
پہلے ذہن میں رکھو، مرزے نے کیا معنی کیا؟ نبیوں کی کیا اللہ نے آپ کو مرتبہ دے دیا، عظمت دے دی، نبوت والی مور آپ کے ہاتھ میں دے دی، آج کے بعد جس پر آپ مور لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی۔ نبیوں کی مور آپ کے پاس ہے، آپ نے وہ مور مجھ پہ لگائی لہذا میں نبی ہو گیا۔ یہ مرزے نے پڑھایا اپنے ماننے والوں کو۔ بندیالوی اس کا جواب دینا چاہتا ہے اور ہڈالی کے باشعور لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ میرے اشارے کو وہ سمجھیں گے، ان کا سبحان اللہ کہنا بتائے گا کہ وہ سمجھ گئے۔ بندیالوی کہنا چاہتا ہے مرزیوں، اگر مرزے کا یہ معنی صحیح ہے کہ نبوت کی مور آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ مور لگائیں وہ نبی بن جائے، اگر یہ معنی صحیح ہے تو ہمیں مطمئن کرو، مجھے مطمئن کرو، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی تھی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اللہ کی توحید زندہ باد، میرے نبی کی رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، باقی کسی کا زندہ باد مردہ باد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رب کا دین زندہ باد۔ ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ مرزیوں ہمیں مطمئن کرو، اگر مرزے کا وہ معنی صحیح ہے تو یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد بھی تھا۔ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون تھا؟ جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا، جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ مرید سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، عمر صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی کی مراد ہے۔ فرق یہ ہے جو مرید تھے وہ خود آئے میرے نبی کے دروازے پر، اور جو مراد تھا وہ خود نہیں آیا، میرے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے رب سے لیا تھا۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ مرزیوں ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، جو میرے نبی کا دوہرا داماد تھا، جس کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اور اس کے بعد تو ممکن ہی نہیں۔ اس کائنات میں صرف عثمان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، پوری کائنات میں اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ 2 بیٹیاں میرے نبی نے ان کے نکاح میں دی، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آیا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اے انج سمجھ نہیں آنی، اے انج سمجھ نہیں آنی۔ جو اے دھیاں والے جڑے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے جنہاں دیاں دھیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں تے بدقسمتی نال جوائی چنگا نہیں لبھیا، بدقسمتی نال جوائی چنگا نہیں لبھیا، دھی نو گالاں بھی کٹدا، ماردا بھی ہے، تانے بھی دیندا،
دھی روندے روندے گھر آندی ہے، بابا کہندے نال بن دیتا ہی، میری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ بیٹی تنگ ہے وہاں، اس خاندان دے بندے دوسرا رشتہ لین آ جان، اتھائی دیندے ہو نا، اتھائی دیندے ہو نا، دوسرا رشتہ بھی اتھائی دیندے ہو نا، یا آکھ دے وہ ہکو بہوں کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ہکو بہوں کرو۔ بندیالوی کے جملے کی کتنے لوگ لذت حاصل کریں گے؟ بندیالوی کہتا ہے یہ جملہ کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے بھی جوائی نے ٹھڈ پا دیتی ہو۔ اور وہ سسر کہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان، عثمان مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے۔ کیوں بھائی کیوں جے سسر ہے جملہ آکھ سکتا، میری 100 دھیاں ہونیاں، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جائے۔ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، جس مور سے نبی بنتے ہیں وہ اس امت کے پہلے مومن پہ نہیں لگی، جس مور سے نبی بنتے ہیں وہ مراد محمد پہ نہیں لگی، جس مور سے نبی بنتے ہیں وہ عثمان حیادار پہ نہیں لگی، جس مور سے نبی بنتے ہیں وہ مور اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، حضرت علی کا نام زور سے لو یار۔ مجھے تو کمنٹ میں لوگوں نے گالیاں نکالنی، فیس بک پہ میری تقریر چڑھے گی، کمنٹ میں گالیاں نکالنے شروع ہو جائے گی، دشمن علی ہے، دشمن اہل بیت ہے، پھر کہیں نیچے لگے نے لعنت بر دشمنان علی، لعنت بر دشمنان اہل بیت۔ میں نے پہاڑ پور میں بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں، اے لعنت کرن دی توان ضرورت کوئی نہیں، اے تکلیف تساں نہیں کرنی، اے لعنت میں آپ کر دینا، اے میں کر دینا، تسی کیوں تکلیف کرو کومنٹ چ لعنت دی؟ میں لعنت کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بولے حضرت علی کے دشمنوں پر لعنت، اور اہل بیت کے دشمنوں پر رب کی لعنت، سیدہ فاطمہ کے دشمنوں پر رب کی لعنت، حسنین کریمین کے دشمنوں پر، ازواج مطہرات کے دشمنوں پر رب کی لعنت، اور میرے نبی کے صحابہ کے دشمنوں پہ بھی رب کی لعنت۔ حضرت علی کا یہ شرف کسی صحابی میں نہیں پایا، نہ حضرت ابوبکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں، نہ سعد بن ابی وقاص میں، نہ عبد الرحمن، کسی صحابی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، یہ شرف حاصل نہیں جو صرف سیدنا علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے، کسی صحابی کو حاصل نہیں، ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ سچی سچی گل کرو یار، سنانا بڑا آسان ہے، ذرا تہ میں اتر کے یار سنا کرو۔ وہ جو 4 5 6 سال کا بچہ ہوگا اور میرے نبی کے گھر آ گیا ہوگا، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی تربیت کی ہوگی میرے نبی نے، میرے نبی کے ہاتھوں میں کھیلا، میرے نبی کے ہاتھوں میں بچپن گزارا۔ جس مور سے نبی بنتے ہیں یہ مور اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ آگے کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، اگر مرزے کا یہ معنی صحیح ہے کہ مور آپ کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے، تو ہمیں مطمئن کرو یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا
تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی۔ کون تھا؟ حضرت حسین کا نام ذرا زور سے لو یار، ذرا زور سے لو نام یار۔ گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں اذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا۔ اور بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، حضرت حسین کی پیدائش کے بعد دنیا کی پہلی خوراک جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی تھی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ میرے نبی نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا تھا، افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ اور ننھے حسین نے منہ کھولا اور میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالی، جو لعاب میرا نبی کبھی کڑوے کنویں میں ڈال دیا کرتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا۔ ہمیں مطمئن کرو مرزائیو، مرزے کے اس معنی پر میں کوئی بدزبانی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میری یہ تقریر کسی مرزائی تک پہنچے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے پہنچے، وہ مرزائی پڑھا لکھا مرزائی، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، یونیورسٹیوں کے لڑکے، بچے، تعلیم یافتہ بندیالوی کی گفتگو کو سنیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو، ہم چاہتے ہیں واپس آ جاؤ اور جنت کے حقدار بن جاؤ۔ چھوڑ دو تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو، مرزائیو تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ آج جتنے بھی مرزائی ہیں، آپ ختم نبوت کے عنوان پہ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، اگر سنتے ہیں کبھی جوراباد میں، خوشاب میں، قیدآباد میں، سرگودا میں سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے خطباء کی تقریر کیا ہوتی ہے؟ مرزا گھسیٹی دا پتر سی، مرزا کانا سی، یہی تقریر ہے نا۔ مرزا کانا سی، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں، نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں لگا لیتا تھا، گڑ کی جگہ ڈھیلے، ڈھیلے کی جگہ گڑ، بس صورت تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بولے۔ سارا دن تقریریں سنتے رہے نا خطیبوں کی، ہر خطیب یہی کرتا تھا، او کانا سی، گھسیٹی دا پتر سی، یہ تھا۔ شاہ جی نے وہاں ایک بات کی، شاہ جی نے فرمایا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، سرو سمجھ نہیں، اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کی آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، چہرہ چمک رہا ہوتا، کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان لیتے۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ وہ کانا سی، اگر وہ خوبصورت ہوتا پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان لیتے۔ آگے شاہ جی نے ایک جملہ کہا، ہڈالی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جملے کی تہ تک پہنچیں گے۔ شاہ جی نے فرمایا اگر نبوت کا دعویٰ کرتا حضرت علی جسے بیٹی نبی نے دی تھی، تلوار رب نے دی تھی، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم ان کا دعویٰ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ اللہ نے میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ خطیبوں کو لہجہ وہ استعمال کرنا چاہیے کہ کوئی مرزائی سنے، وہ دیکھے کہ دلائل ہیں۔ پہلے ہی کہنا گھسیٹی دا پتر سی، اس مویا دا سر تقریر سننی ہے، اس نے کہنا بند کرو، بدتمیز آدمی ہے۔ میں دلائل کے رنگ میں بات کر رہا ہوں مرزائیوں، مجھے مطمئن کرو مرزا کا معنی اگر صحیح ہے تو یہ مہر نہ حضرت ابو بکر پہ لگی، نہ حضرت عمر پہ لگی، نہ حضرت عثمان پہ لگی، نہ حضرت علی پہ لگی، نہ حسنین کریمین پہ لگی، نہ سیدنا معاویہ پہ لگی، نہ طلحہ و زبیر پہ لگی، نہ امام اعظم پر، نہ امام مالک پر، نہ امام شافعی پر، نہ امام ابو حنیفہ پر، نہ ابن حجر پر، نہ ابن جریر پر، نہ ابن کثیر پر،
نہ شیخ عبد القادر جیلانی پر، نہ با یزید بستامی پر، نہ معین الدین چشتی پر، کسی پہ بھی یہ مہر نہیں لگی۔ اے مہر کیڈی سیانی آئی، 14 صدیاں تو بعد آ کے لگی تے مرزے قادیانی تے۔ ہمیں مطمئن کر، یہ میرا الزامی جواب ہے، اور بندیالوی تحقیقی جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی کسی مرزائی سے بات ہو تو آپ یہ بات کریں اس سے، جو میں تحقیقی جواب دینے لگا ہوں۔ نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ میرا نبی سارے نبیوں پر کیا ہے؟ مہر ہے۔ اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا، آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ سیل کرنا۔ سیل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر والی شے باہر نہیں آ سکتی، باہر والی شے اندر نہیں جا سکتی۔ یہ ہے نبیوں پر مہر۔ زمانہ بڑا بدل گیا ہے۔ اگر آپ میں کوئی میرا ہم عمر بیٹھا ہے، مننا تے تسی نہیں، کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ابھی تو میں جوان ہوں، تے تو انہیں یاد ہے ایک دور گزریا خطاں دا دور، لیٹر باکس، ڈاکیا، خط، ایک دور گزرے۔ وہ جو نوجوان نسل جو بیٹھی ہے نا، تو ان اس دی لذت دا پتہ بھی کوئی، خدا دی قسم ہے، تو ان اس دی لذت دا پتہ ہی کوئی۔ جو فوجی ملازم تھے دوسرے شہروں میں، ہاں جی، ان کی مائیں دوپہر 1 بجے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھیں، بھئی ڈاکیا آئے گا تے میرے پتر دی چٹھی۔ وہ ایک سرور ہوتا تھا، وہ چٹھی آئی، اسے 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، بار بار پڑھا، پھر اس کا جواب لکھا۔ وہ ایک دور تھا، خط کے ذریعے رابطے ہوتے تھے۔ وہ سارے خط لیٹر بکسوں سے نکال کے ڈاکخانے میں پہنچ گئے، انہوں نے ایک تھیلے میں انہیں ڈالا، پھر اسے سیل کیا، مہر لگائی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں سب لوگوں کے لیے نئی ہوگی، میری بات پہ غور کرنا ہے۔ سیل کر دیا اس تھیلے کو، مطلب کیا ہے؟ اب اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا، ماشاءاللہ، باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، تھیلا سیل ہو گیا ہے۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ یہ معنی ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مرزائیو، مہر کا یہ معنی ہوتا ہے۔ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے، ختم اللہ علی قلوبہم، میں نہ کرو میں نہ، خاتمہ کا میں نہ کرو، ختمہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اللہ نے ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ کیا معنی؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ مہر کا یہ معنی ہوتا ہے مرزائیو، میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے۔ میرے 15 سوٹ خراب ہو گئے انہاں پھلاں نال، یہ تو ان کدی داغ لگ دے نا پھلاں دے، تے تہاڈی شادی ہوئی ہوندی تے تہاڈی بیوی تہاڈا علاج کر دی۔ مرزائیو، میں ایک وپار دی گل کرن لگا، نہ مرزے دا مانا نہ میرا مانا، چل وپار دی گل کریے۔ مرزے نے میں نہ کیا نبیوں کی مہر، میں نے کیا نبیوں پر مہر، نہ مرزے دا مانا نہ میرا مانا۔ چل اس ہستی کو ٹریے
جس تے قرآن اتریا۔ یا رسول اللہ رولا پہ گیا، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ معنی کریں۔ میرے نبی نے معنی کیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اس سے تے رولا، خاتم دے لفظ تے رولا، مور نبیوں کی مور، نبیوں پر مور۔ یا رسول اللہ اس کا معنی کریں۔ میرے نبی نے معنی کیا۔ ہڈالی والوں میں ترجمہ نہیں کروں گا، نبی پاک کا ارشاد پڑھوں گا، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، سمجھ جائیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تسی تھک گئے ہو تو میں جان تھوڑی چھوڑ دے، میں آپ بڑا تھک گیا، میں آپ بڑا تھک۔ آخر میں مرزائیوں سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے دے مرزائیوں، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو مرزائیوں اور پڑھے لکھے مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو کٹے ہو کس سے، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو مرزائیوں، کٹے ہو اس سے جو گلیوں میں چلتا تھا تو پتھر اسے سلام کیا کرتے تھے، کٹے ہو اس سے جو وادی میں پہنچتا تھا تو جانور اس سے کلام کیا کرتے تھے، اور مرزائیوں کٹے ہو اس سے کہ وہ اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھنے لگتا تھا تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے، کٹے ہو اس سے جو اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو اس سے جو فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا تھا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ مرزائیوں کٹے ہو اس سے کہ جس زمین پہ وہ اپنے قدم ٹکا دیتا تھا رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا تھا، اس کے ہونٹوں کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا تھا، اس کے ہونٹوں کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا تھا، اس کے ہاتھوں کے تذکرے کرنا لگ جاتا تھا۔ کٹے ہو اس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ جو جھوٹ بولتا تھا، اس کی پیشن گوئیاں غلط ہوتی تھی، دھوکے باز تھا، کہتا ہے میں نے عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھنی ہے 50 جلدوں میں، براہین احمدیہ، کتنی جلدوں میں؟ 50۔ اس زمانے میں عیسائی اور مسلمانوں کی بڑی ٹکر ہوتی تھی، بہت ٹکر تھی۔ 50 جلدوں میں لکھوں گا، میرے پاس چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں، پہلے رقم بھیجو، جنہ جنہ کتاباں لینیاں میرے واسطے رقم بھیجو۔ لوگوں نے رقم بھیجی 50 جلدوں کی۔ 5ویں جلد اٹھاؤ مرزائیوں، 5ویں جلد براہین احمدیہ کی اٹھاؤ، اور پڑھے لکھے مرزائیوں پڑھو مرزے کی کتابیں۔ 5ویں جلد میں مرزے نے کہا یہ آخری جلد ہے، وعدہ کیا کیا تھا؟ ختم کس پہ کی؟ اگلی بات سنو، اگلی کہتا ہے یہ آخری جلد ہے، 50 اور 5 میں نقطے ہی کا تو فرق ہے، نقطہ لگا دو تو 50 ہو جاتا ہے، نقطہ ہٹا دو تو 5 ہو جاتی ہے۔ میں نے 50 کہی تھی، 5 پہ ختم کر رہا ہوں۔ مرزائیوں تم نے اسے منصب نبوت پہ بٹھا دی۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دوں، یہ میں ساری زندگی میری خطابت میں گزر گئی ہے، اور مجھے بھی جب لایا جاتا ہے سٹیج پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ تو جائیں گا تو پہلا خطیب ختم کرے گا،
لے جاؤ مولانا کو لے آئے یہ مطلب ہے تیری ہوں چھٹی نہیں ٹھیک نہیں میں ویسے بھی میں گھنٹہ ہو گیا ہے مرزائیو میں جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں اس پر غور کریں مرزائی سوچیں اس پر مرزا کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی جڑواں اس کا نام تھا جنت بی بی بہن کا کیا نام تھا جنت وہ پہلے پیدا ہوئی 2 4 5 منٹ جس طرح جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں میں بعد میں پیدا ہوں اللہ کرے مجھے بات سمجھانی نہ پڑے ہڈالی کے لوگ بس میں کہوں اور وہ سمجھ جائیں کہ بندیالوی اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے وہ بہن پہلے پیدا ہو گئی میں بعد میں پیدا ہوا میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا کیا بن کے آیا میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا بن کے آیا خاتم الاولاد مرزائیو جیڑا میں نہ مرزے کیتا نہ خاتم دا ذرا اتھے بھی کرو آؤ خاتم الاولاد کا معنی کرو اولاد کی مہر یعنی مور میرے کولے جس تے میں لانی ہے اس جمنا کرو مانا نہیں تو ہمارا مانا مانو کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں مجمع میں جتنے علماء بیٹھے ہیں یا کوئی صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑی لذت لیں گے عوام کو شاید سمجھ نہ آئے کہ وہ گہرائی میں جاتے نہیں میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا بھئی مانا کہ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی کامل الاعضاء ناقص الاعضاء کوئی انا کانا لولا لنگڑا لوتھڑا کوئی بھی نہیں جمیا میں ہی خاتم الاولاد تھا تو مرزائیو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی قسم کا نبی نبوت نہیں ملنی نہ حقیقی نہ مجازی نہ اصلی نہ بروزی نہ تشریح نہ غیر تشریح میرا نبی ہر قسم کی نبوت کا خاتم بن کے آیا تھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا